بچپن سے کچھ تھا کہ بھئی یہ ہے پریشان ہے، اس کی بھی خدمت کر دینا ہے، چلتے چلتے اس کے لیے بھی کچھ کر دینا ہے. میرے آگے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی سوائے انسانی خدمت کے. جہاں ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ بے شرمی پھیلا رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں. ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ. اور کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا جہاں پر ڈاکٹر مہنور والا کیس سامنے آیا، ایسڈ والا. نہیں گراتے ہیں نشے من ہاں پہ یہ یعنی آپ، میں تو سوچی تھی آپ گا کے سنا دیں آج ہو گیا یہ. کیا یہ مسائل درپیش ہر انسان کو نہیں ہے؟ نوکری لینے جا رہے ہیں تو صدقہ دے کے جا رہے ہیں فقیر کو. بھائی نوکری لینے جا رہے ہو تو کوئی نیکی کرتے ہوئے جاؤ نا. آپ کی ریسرچ، آپ کی آبزرویشن کیا کہتی ہے؟ فلاحی کام آپ کر رہے ہیں، لوگوں کا آپ کو پتہ ہے. بولو روزانہ لائٹیں اس ٹائم کھولنا اس ٹائم بند کرنا، یہ تمہاری ملازمت ہے. السلام علیکم، میں ہوں نازیہ علی. آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک پر نازیہ علی انکٹ پوڈ کاسٹ. انکٹ جب ہم کہہ دیتے ہیں انفلٹر، اور یقینی طور پر وہ تمام باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، تمام حقائق اور سچ اور حق کی بات کرنے کی ہم کوشش بھی کرتے ہیں. وہیں پر انسانیت کی خدمت جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو میں سمجھتی ہوں منتخب کرتا ہے، انتخاب ہوتا ہے کہ جو وہ انسانیت کی خدمت کی ادائیگی کرتے ہیں. لیکن کہاں ہم کوتاہی کر دیتے ہیں کہ ان کی پذیرائی کی بجائے تنقید کر دیتے ہیں. کون سی ایسی چیزیں ہیں سوسائٹی میں جو کہ پازیٹیو ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. یقینی طور پر آج کے پوڈ کاسٹ میں اس پر بات بھی کریں گے. لیکن وہیں جو شخصیت، جو مہمان شخصیت ہمارے درمیان میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گی. ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں صارم برنی صاحب، معروف سماجی رہنما ہے. خوش آمدید کروں گی. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، حقائق ہیں کہ جہاں رسائی بھی نہ ہو تو میں دیکھتی ہوں ایکٹیولی کہ آپ سوشل میڈیا پر آ کر ہائی لائٹ ضرور کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. یہیں سے میں سوالات کیونکہ بے شمار ہیں، لیکن کیوں نہ آغاز کیا جائے کہ جہاں پرورش ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ آپ کے بے شمار میں انٹرویوز کر چکی ہوں، میں جانتی ہوں، لیکن ہمارے بہت سارے ناظرین ہیں، تجسس بھی ہوتا ہے. بچپن سے کچھ تھا کہ بھئی یہ ہے پریشان ہے، اس کی بھی خدمت کر دینا ہے، چلتے چلتے اس کے لیے بھی کچھ کر دینا ہے، یا یہ اچانک نہیں ہوا، یعنی بڑے چل کر ہوا کہ بھئی پلاننگ کی، یہ چل رہا تھا سب کچھ؟ نہیں نازیہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ مجھے پتا تھا، نہ کبھی سوچا تھا، نہ میں گمان میں تھا. جی بس شروع ہو گیا ہاں. اور لگ گیا، اور پھر ساری دنیا چھوڑ دی اس کام کے لیے، اور اس کام میں ہی ڈوب گیا. میں نے کئی انٹرویوز دیے اور میں نے بولا کہ مجھے کئی آفرز ہوئے سیاست سے، دیگر جگہوں سے اور چیزوں سے. میرے آگے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی سوائے انسانی خدمت کے. کیونکہ میں یہ سمجھا ہوں کہ انسان دنیا میں آیا کیوں ہے. جو یہ سمجھ گیا نا کہ انسان دنیا میں آیا کیوں ہے، پھر وہ اس سے نہیں ہٹتا. تخلیقی کس لیے کیا گیا؟ بس چاہے پھر اس کے ساتھ بھلا ہو، چاہے اس کے ساتھ برا ہو. وہ جیسے کہتے ہیں نا، جن کی فطرت میں وہ ڈسنا وہ ڈسا کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جن کی فطرت میں وہ نیکیاں کرنا نا، وہ نیکیاں ہی کیا اچھا، کرتے ہیں. میرا تو بنتا ہی سوال آپ سے یہ تھا، میں پوچھتی آپ سے یہ کہ زیادہ تر عموماً جو ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی نام بناتا ہے کسی بھی جگہ پر، اور خاص طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں سماجی طور پر، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، سب بول رہے ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، بھئی ہاں اس نے آگے جا کر ٹکٹ لینا ہے، اس نے آنا ہے سیاست میں. تو آپ نے تو آفرز کا ہی بتا دیا. لیکن کبھی ایسا رجحان ہوا کہ چلیں، ایسا بھی تو سوچا جاتا ہے کہ شاید یہ بڑی طاقت ہے، حکومتی طور پر ہو یا سیاسی طور پر ہو، یہ سمجھا جاتا ہے یہ بڑی طاقت ہے، شاید جو ہم کام کر رہے ہیں یا کسی کے لیے آواز بھی اٹھائیں تو وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی. جو کچھ میرے ساتھ ابھی حال میں ذاتی کی گئی ہے نا، اس کے بعد سچ بتا رہا ہوں میں حالانکہ میرے انٹرویوز دیکھو، میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے کبھی میں سیاست میں جاؤں، مجھے پوری دنیا کی حکمرانی دو، مجھے نہیں چاہیے، میرے اس کام میں مجھے سپورٹ کرو. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ بڑا نازک کام ہے. جس کا جو جی چاہتا ہے، جدھر سے جی چاہتا ہے اٹھا کے پتھر مار دیتا ہے، اٹھا کے فلاحی کام کرنا بہت مشکل ہے. فلاحی کام کون سا؟ وداؤٹ سسٹم. اگر سسٹم والا فلاحی کام ہو رہا ہے تو آپ کامیاب ہیں. میں نہ کسی کی سنتا ہوں، نہ میں کسی کو سناتا ہوں. میں دن کو دن، رات کو رات کہنے والا آدمی ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر جو ہے نا میں پریشانیوں کو فیس کرتا ہوں. لیکن میں بزدل بھی نہیں ہوں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں بھاگ جاؤں گا. میں کل بھی یہیں تھا، میں آج بھی یہیں ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو یہیں. اچھا، خوف زدہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں نا، کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ شاید جو کہا جاتا ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا، کہ جس سے کہیں نہ کہیں کچھ خدشات ہوتے ہیں. آج ایک نیا
ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ نا اتنے بڑے فلاسفر بنے ہوئے لوگ گھر پہ، کوئی یوٹیوبر بن گیا، کوئی صحافی بن گیا، کوئی سماجی رہنما بن گیا، ایسے ایسے بنے بیٹھے ہیں کہ مت پوچھو آپ، ورنہ بڑا دیانتدار اور ایماندار بن گیا. تو زیادہ کسی باتوں پہ تہمتیں لگے ہوئے پہ جواب دو تو کہتے ہیں بہت شاطر آدمی ہے یہ، اور جواب نہ دو تو کہتے ہیں دیکھو چور ہے نا، جواب نہیں دیا اس نے. تو بھائی اچھا، اس سوال کو میں وسیع کر لیتی ہوں. کیا آپ یہ معاشرے میں ہمارے نہیں دیکھتے، یعنی ہم کسی ایک، آپ تو کام کے لیے بول رہے ہیں نا، کیا یہ مسائل درپیش ہر انسان کو نہیں ہے کہ جہاں ہم نے ابھی ریسنٹلی کراچی کی بات کر لیں تو ایک سانحہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ایک مرد اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، 64 سالہ وہ بھی، اور اس کے بعد 58 یا 59 سال یعنی اس کی بیوی کی ایج تھی. لیکن اس کے بعد بھی سوشل میڈیا پہ جو ہم نے دیکھی خبریں، اور سب سے زیادہ شاید دکھ اور درد دینے کی بات یہ تھی جو اسٹیٹس لگ رہے تھے لین دین کے معاملات، اس پہ بھی مذاق کیا جا رہا ہے اس کو، یعنی اتنی کوئی پرسنل چیز آپ کس طرح سے اس طرح کی باتیں والا آدمی ایک پرانے اس وقت کا آدمی ہے، اس نہیں سمجھ پایا کہ مجھے اس وقت کس طریقے کے الفاظ کہنے چاہیے. اس کی کسی بھی چیز کو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی بدی میں نہیں کر رہے، کوئی ہو سکتا ہے میں محسوس نہ کر پاؤں میں کیا بول گیا، یا میں غصے میں بول گیا، یا میرے ساتھ جو گزری میں اس میں الٹی بات کر گیا. تو اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وہ جو واقعہ ثانیہ ہوا افسوسناک واقعہ، اس میں کوئی دیکھیں کسی کا مرڈر کسی بھی نام سے کر دیں آپ، لیکن اس کیا پہلوؤں پر تمام تر غور کرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے لوگوں کو کہ اس کو آپ انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اس پر آپ انجوائے کر رہے ہیں، بانسبت اس کے ہی دیکھیں کہ شاید یہ ساری چیزیں بہت پہلے سے ہو رہی ہوتی ہیں. وہ عورت ذہنی طور پر تو اگر کوئی نفسیاتی انسان آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ نفسیاتی عمل ہے، تو پتہ نہیں کب مر چکی تھی. ویسے بھی کیا ایشو تھا کیا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن جو بھی ایشو تھا ان کے بچوں کو تک رسوا کیا جا رہا ہے. کوئی اپنی کہانی گاڑ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو تجزیہ نگار یہ یوٹیوبر جو یہ خود سے بن چکے ہیں، جن سے ہمارا بھی شاید شکوہ رہتا ہے، بندے کم از کم میرے متعلق کوئی غلط بات کر رہے ہو مجھے بلاؤ یا میرے پاس آؤ، مجھے بٹھا کے تمیز سے ان باتوں کو پوچھو، میں تمہیں تمیز سے جواب دوں گا. غلط ہوں گا تو تم بھی سمجھ جاؤ گے، قوم بھی سمجھ جائے گی، صحیح ہوں گا تو بھی سمجھ جاؤ گے. کسی کو آپ گھر بیٹھے بیٹھے یا اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے چار دیواری کے اندر پیک ہو کر کے نہ کسی کا فون اٹھائے، جس کی چاہتے ہیں آپ کردار کشی کر دیتے ہیں. کسی کے لیے بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب میں نے اس دن بھی، اور میں اکثر اب یہ کہہ رہا ہوں تاکہ یہ ان کردار کشیوں والوں کو بھی پتا ہو کہ یہ ہتھیار اگر میرے ہاتھ میں بھی موبائل ہے نا تو مجھے کسی صحافت کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک ٹول ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. عوام صحافی بنی ہوئی. اچھا، کسی کی تعریف میں آپ اگر ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں، وہ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے، کوئی اس کو آگے نہیں بڑھاتا. یہ کہا جاتا ہے نا لوگ پسند نہیں کر رہے ہوتے، اچھی بات کوئی پسند نہیں کر رہا ہوتا. آپ کسی عزت دار کی عزت اچھال دیں تو سارے کے سارے لگ جاتے ہیں. اب جو آپ کی عزت اچھال رہا ہے تو کل موبائل لے کے آپ بھی تو اس کی عزت اچھال سکتے ہیں نا. پھر اس پہ کیا، ابھی حال ہی میں ان کا نام نہیں لوں گا، بڑے صحافی ہیں، صحیح غلط مجھے نہیں پتا، کسی ایک بندے نے آ کے کیمرہ کو سیدھے پلٹے، انہوں نے جیسے دیکھا کیمرہ جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے. تو آج ساری 25 کروڑ عوام صحافی حامد میر صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نام لیتا ہی نہیں کسی کا، پوری دنیا جانتی ہے ان کو. لیکن مجھے نہیں پتا وہ صحیح تھے یا بنانے والا صحیح تھا. اول اگر مجھ سے پوچھیں، نہیں، اس کے لیے بھی اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا جو جرنلزم میں جو ہم تک آیا ہے اور ہماری نالج میں، کہ آپ نے کسی کو انوائٹ کیا اور اس کو بتائے بغیر ویڈیو بنائی جا رہی ہے. یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں یہی کہہ رہا تھا. دیکھیں دنیا میں جو سی سی ٹی وی کیمراز لگتے ہیں تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، بتایا جاتا ہے. یہ واحد ملک ہے جہاں ہر آدمی ہڈن کیمرہ لے کے دوسرے کی جو ہے نا بیٹھ کے گپے مارتے ہوئے اس کی باتیں اگلوا کے اور اس کو رسوا کر دیتا ہے. ہمارے یہاں وائرل ہونا ہے. اب ایک پکچر کسی کو بھی ہونا ہے، کسی بھی طرح ہونا ہے. بالکل ایک واقعہ ہے، میں اس واقعے کو چلے وائرل کر دوں. اب ایک اسکرین اس کی چل رہی ہے، ایک میں بتا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ دیکھا جائے گا اور میں مشہور ہو جاؤں گا. جو ہم تو حادثات کا اب انتظار کرنے لگے ہیں. ہم آج عزت کے بھوکے نہیں ہیں، آج ہم شہرت کے بھوکے ہو گئے. وہ ہماری تباہی کا سامان بن رہا ہے سارا کا سارا. ہم دیکھتے ہی نہیں کہ اگر کسی نے کوئی ایکٹ کر بھی دیا، ہو بھی گیا، یا ہو سکتا ہے وہ غلط فہمی ہو، تو اس کے پیچھے جو اس کی ایک بہت بڑی فیملی ہے اس کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. کیا اثرات پڑیں گے، سب سے بڑی چیز یہ ہے. ٹھیک ہے نا. آج اگر اس کی بہویں
بھاگ جائیں یہ سوچ کے اس کے باپ نے یہ کیا، اس کے بیٹے بھی یہی کریں گے، یا بیٹیوں کو یہ تانے پڑنے لگے، کل ان کے گھر تباہ ہو اور جائیں. خواتین کے ساتھ تو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، نواسے ہیں. سیاست میں بہت ہوتا ہے. اچھا سارم صاحب، باتیں اتنی ساری ہیں لیکن وہیں پر اب سوشل میڈیا کی طرف ہم آ جاتے ہیں نا. چائلڈ ابیوز ہے، اس طرح کا ایشو ہے، بے شمار اور بھی کرائم ہے. اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں اس میں بھی کچھ کیسز ایسے لوگ بولتے ہیں جہاں میں نے سنا ہے کوئی کرائم ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے اس دور میں ہو رہا ہے. ہر چیز ہماری نالج میں یہ ہے کہ میڈیا آیا، آپ نے میڈیا کو برا کہنا شروع کر دیا. سوشل میڈیا آیا، آپ نے اس کو وہ تو ایک پلیٹ فارم ہے نا، ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو سب کچھ دکھا رہا ہے، پرووائڈ کر رہا ہے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سوشل میڈیا یا میڈیا بڑا اچھا رول ادا کر رہا تھا، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، ہائی لائٹ کر رہا تھا. لیکن ایسا ضرور ہے کہ کوئی کرائم آج کا پیدا کردہ نہیں ہے، سب ہوتے ہیں، صرف اضافہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اتنا نہیں تھا، اب اتنا ہے. دیکھیں آئے دن جو کچھ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، وہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی چند دن پہلے اتنا بڑا ایک تماشا بنا کہ 365 یا پتہ نہیں کتنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا، وہ شربت والا اور گلے گھنٹے والا اور کیا کیا، اس کے بعد کیا ہوا، کہاں گیا وہ، کیا ہوا اس کا. ایک ان میں زینب قتل کیس بھی اس میں سے ایک ہے جس کی کافی چیزیں سامنے آ گئیں. دیکھیں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک شخص کو اگر ضرورت ہے شادی کی تو اس کی شادی کر دینی چاہیے. ایک شخص اگر اپنے آپ کو اس قدر گند میں ڈالا ہوا ہے نا تو اس کو یا تو قابو کر لو یا اس کو اس طرف ڈھیل دو کہ وہ جگہ جگہ وہ گند نہ پھیلائے، وہ ہر گھر کے باہر کے بچے کو غیر محفوظ نہ کرے. ٹھیک ہے نا، میں بڑے کھلے بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی نہیں بالکل. لیکن اس میں کیا پرورش میں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسٹرن، پہلے تو یہ بات ہے کہ جب ہم کوئی، آپ جیسے ابھی کھلی بات بول رہے ہیں، جہاں ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ بے شرمی پھیلا رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں. تو وہیں پر ہمیں بہت ساری چیزیں اب کھل کے بتانے کی بھی ضرورت ہے نا. بے حیائی نہیں ہے، عقل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر سچ پوچھیں تو اب آج کل سب کو، بچوں کو پتا ہے موبائل ہاتھ میں. ایک ان پڑھ آدمی موبائل کو، ڈیجیٹل اینڈرائڈ فون کو یوز کر رہا ہے تو آپ نے اس کو کیا بتانا ہے. پھر گوگل نے اتنے اچھا نظام بنا دیا ہے کہ اگر آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے، بول سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ ساری باتیں کر سکتے ہیں، بول کے آپ معلومات لے لیں. اچھا آپ بول نہیں سکتے، آپ کسی چیز کی تصویر ڈال کے اس کی معلومات لے لیں. تو اب تو بہت ایزی ہو گیا سب کچھ ایک ان پڑھ آدمی کے لیے بھی. لیکن آپ اصل بات یہ ہے کہ پہلے اپنے اس مائنڈ کو بنانا ہے کہ میں نے رہا چننی کون سی ہے، بدی والی یا نیکی والی یا بہتری والی. ٹھیک ہے نا، تعین کرنا ضروری ہے نا ہر چیز میں. جب آپ تعین کر لیں گے اس چیز کا، پھر چیزیں صحیح سمت میں چلیں گی. آپ مقصد کسی نے کہا ادھر تو ادھر چلے گا، کسی نے کہا ادھر تو ادھر چلے گا، تو ڈائریکشن ہی نہیں ہے، سیم ڈائریکشن ہی نہیں ہے نا. اچھا اس میں میں نے یہ دیکھا ہے بڑا کہ انتخاب کرنا ہے، یعنی بہت ساری مختلف این جی اوز، اور جس طرح سیاسی طور پر ہوتا ہے نا بلیم گیم چل رہا ہے کہ وہ سیاسی جماعت بولتی ہے اس نے کام نہیں کیا، اس کا کام تھا. تو اسی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی جب رو رہے ہوتے ہیں کہ فلاحی ادارے ہماری مدد کر رہے ہیں، بولتے ہیں حکومت کا کام تھا، اور یہاں پر حکومت جب کچھ نہیں کرے گی تو کریں گے کام. تو وہیں پر دسترخوانوں کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ شہر قائد میں یعنی کراچی میں بے شمار انداز میں ایک چیز تو ہوتی ہے رمضان میں، ٹھیک ہے، سحر و افطار کی صورت میں کہ کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا، ویلکم کرتا ہے ہمارا شہر سب کو. لیکن کیا آپ کی، بالکل آپ کی کیا رائے ہے جو سالہ سال کا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کرائمز بھی بڑھ جاتے ہیں، اور یعنی مختلف اس کی آرا ہے نا اس کے بارے میں. اس سے کرائم بڑھے یا نہیں بڑھے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لوگوں کی مختلف آرا ہے. کسی کو اس میں جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے ذہن سے بہتر کر رہے ہوں گے، لیکن میرے ذہن کے مطابق وہ کام بہت ہی مگر میں کیا الفاظ استعمال کروں، مگر معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہا ہے اس کام. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. مڈل کلاس، کراچی کی مڈل کلاس عوام کے لیے آپ یہ بتائیں اپنی آبزرویشن سے، کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں جہاں ہم سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو دونوں موقف جانتے ہیں نا. اس میں ایک طرف کہا جاتا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جو لوگ جاتے ہیں وہاں تو فقراء ہوتے ہیں، اور جو مڈل کلاس عوام کا کہا جاتا ہے ان کی تذلیل ہوتی ہے، وہ بالکل نہیں جاتے. اور جو ہم ویسے زیادہ تر سن رہے ہوتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کے پاس اس مہنگائی میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ریلیف ہے. کیا کہیں گے؟ میں کچھ جوکر بھی آئے ہوئے جی، تو میں اس کے متعلق تو نہیں بولنا چاہتا، لیکن جنرل اوور آل بات کر سکتا ہوں کہ جو کچھ اس طریقے کے دسترخوان کے نام پہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ غربت کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے گھر راشن پہنچائیں. اگر آپ غربت کے لیے، غریب کے لیے، اس گارڈ کے لیے، اس رکشا ڈرائیور کے لیے کر رہے ہیں تو آپ جگہوں پہ ایسے کاؤنٹر بنائیں جہاں آپ ان کو رجسٹرڈ کر کے اور ان کے لنچ باکسز بنا کر کے دیں.
کہ وہ آئے لنچ باکس لے جائیں اپنا اور اگلے دن آ کر کے جب دوبارہ لینے آئے تو وہ چھوڑ کر کے چلے جائیں. آپ عزت کا راستہ دیں نا. آپ نے جس کو فٹپاتھ پہ بٹھا کے ایک بار کھانا کھلا دیا, پھر آپ اس سے معاشرے میں کون سی بہتری کی امید رکھتے ہیں؟ جس نے ایک بار اس دسترخوان پہ بیٹھ گیا نا, پھر بہتری کے الفاظ وہ بھول جاتا ہے. یعنی روزانہ کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں اس طرح نہیں ہونے چاہیے. رمضان کی ایک الگ بات ہو جاتی ہے. رمضان دیکھیں روزے اور سحری کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. روزے اور سحری پہ کام ہونا چاہیے. رمضان 365 دن نہیں ہے, اس میں سے صرف 29-30 دن ہی ہوتے ہیں بس رمضان, بس ایک مہینہ نا جی, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یا 29 روزے ہوں گے یا 30 روزے ہوں گے. تو اس پہ کام آپ کریں. دنیا میں مسلم کنٹریز کے اندر ہوتا ہے, سب جگہ ہوتا ہے, اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. سچ پوچھیں جب جس وقت ہم بھی اس کو کر رہے ہوتے تو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ روز لوگ آ کر کے روزہ, اچھا اس میں ہم کسی کو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ تمہارا روزہ ہے یا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں, ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو, نہیں. دسترخوان اللہ کے نام کا ہے, اس پہ ہر شخص آ کر کے بیٹھ سکتا ہے. میں خود اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہوں. میں اوروں کی کیا مثال دوں. میرا اصول وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا. تو میزبانی کرتے وقت ساتھ ہونا بھی تو ایک بڑی بات ہے نا, بہت زیادہ, کہ آپ میزبانی کر رہے ہیں اور ساتھ شامل ہیں. آپ کھا کچھ رہے ہیں, کھلا کچھ رہے ہیں, دکھا کچھ رہے ہیں, کر کچھ رہے ہیں, وہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم گھر میں بالکل اس سے بڑا برعکس کھاتے ہیں, لیکن جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس جگہ جو ہم کھا رہے ہیں وہی ایک غریب آدمی بھی کھا رہا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ اس پہ سناؤں. 2-3 سال پرانی رمضان کی بات ہے. تو رش ہو گیا, خواتین بھی آ گئی تو بیٹھی تھی اس میں. وہ آئی, میں نے بولا ابھی دیا تو ادھر بیٹھ کے کھا لو. میں خود وہیں کھڑا ہوا تھا. وہ شور سے میں گیا, میں بولا کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے یہ یوں ہے اس کے ہاتھ. میں نے بولا کیا ہو گیا, کچھ چپک تو نہیں رہا اس کھانے کو نا؟ وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اپنا کھا رہی ہے نا. میں نے اس کو بولا یہ دیکھو اس نے یہاں سے کھایا نا, میں نے وہاں اس کو کھا کر کے دکھایا کہ یہ رسک ہے, کتنا پرہیز کیوں کیا جا رہا ہے. عزت کرو. ہاں, اور اگر اتنے ہی احترام اور عزت والے ہو تو پھر اس جگہ تو نہیں آؤ نا. پھر گھروں میں بیٹھ کر کے پھر پورے ہائیجینک سسٹم کے ساتھ کھا لو. پھر بیٹھ کر کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گند میں ڈال دو, لیکن کسی کی تذلیل تو نہ کرو نا کسی غریب کی. یہ تو اس غریب کے نام کا تو دسترخوان ہے نا, یہ ہمارے لیے ہائیجینک لوگوں کے لیے تو نہیں ہے نا. تو ہم لوگ نا, اچھا نیتوں کے حساب سے بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. خواتین کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہمارے معاشرے میں, اور ایسا ہو نہیں سکتا. آپ سے انسانی طور پہ بات کی جا رہی ہے, اور ظلم و زیادتی میں یہاں بھی 2 چیزیں آ جاتی ہیں کہ 5 fingers are not equal. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے, میں بولتی ہوں کہ مرد ہوں یا خواتین ہوں, ظلم و زیادتی بھی, اور اگر ہم اچھائی کی بات کریں, ہر طرح کے ہر جگہ موجود ہیں. دیکھیں یہ بڑا ایک عجیب اس ملک کا نظام ہے کہ بچے ماں باپ کو ہی ملیں گے. کیوں ملیں گے؟ جن ماں باپ کے پاس ان کی زندگی, ان کی عزت محفوظ نہیں ہے, ادھر وہ بچے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے, مثال کیا دینی, ہم لوگ بھول جاتے ہیں جلدی. ابھی حال ہی میں کراچی کا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک نے اپنے معصوم بچوں کو ذبح کر دیا تھا اور میاں کو ویڈیو بنا کے بھیجی تھی, یاد ہوگی. حال ہی میں انہی دنوں میں ایک شخص نے اپنے بچوں کو سمندر میں جا کے, اور جس نے مرڈر کیا تھا ایک وہ جوہر کا, گلستان جوہر کا کیس. بہت سارے واقعات ہیں. اب کتنے بتاؤ, میں ایک مثال. بات یہ ہے کہ بچہ کبھی ماں سے محفوظ نہیں ہے, کبھی باپ سے محفوظ نہیں ہے. اسٹیٹ ہوتی کس لیے ہے, فلاحی ادارے ہوتے کس لیے ہیں؟ اگر ان فلاحی اداروں کی نیکیوں پہ بدیوں کی تہمتوں کے اسٹیمپ پہ لگاؤ گے, اسٹیٹ کچھ اور کرے گی بھی نہیں, تو سوچیں تو صحیح کہ یہ واقعات کس جگہ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کوئی چیز نہیں کر پا رہے تو ایک NGO آتی ہے, ایک ادارہ آتا ہے. اللہ کرے کہ آپ آگے سر فہرست ہو کر کے یہ کام کریں تو ہم آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو بچوں کو محفوظ کرنا, انسان کو محفوظ کرنا ایک بہت ضروری عمل ہے. اس کے اندر عورت, مرد, بوڑھا, جوان نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں ہے, کیونکہ ضعیف اور بچے نازک ہوتے ہیں. عورت نازک ہوتی ہے تو اس کو ذرا زیادہ ترجیح دے دی جاتی ہے. ادروائز اللہ نے کہا کہ انسان کی حرمت خانے کعبہ سے بڑھ کے. آپ سوچیں اس خانے کعبہ کسی نے بھی دل دکھا دیا تو کتنا, بوسہ دینے کے لیے ہم پاگل ہو رہے ہوتے ہیں, اور اللہ اس سے بڑی حرمت کہہ رہے کہ انسان کی ہے, اور ہم اس انسان کو کس طریقے سے برباد کر کے مار رہے ہیں, ڈال رہے ہیں, اور جو اس کو محفوظ کر رہا ہے اس کی ذات پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں.
تو سوچیں ہم کس لیول کے انسان ہو اس گئے کے لیے تو لوگوں میں۔ بہت زیادہ نا جو کہا جاتا ہے آج کل، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر ہم دیکھ بھی لیتے ہیں تو ہم بولتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، شاید کہیں نہ کہیں سے کہتے ہیں نا کہ طواف کعبہ جب آپ کر رہے ہیں کہ کعبے کے طواف سے اس آپ کے جو دنیا میں آپ نے لوگوں کو چکر دیے ہوئے ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گے، یعنی آپ چکر وہاں لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو پہلے سب سے پہلے انسانیت ہے نا، یعنی انسان ہے نا، انسانیت ہے۔ آپ اب نے دیکھیں حقوق نا، العباد اگر ادا نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا اس میں۔ ہمارے یہاں آج بھی کون کامیاب ہے جو موبائل لے کر کے روڈ پہ گھوم رہے ہیں، اپنے بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ ایک سوچ کے لیے کر رہے ہیں پر وہ عمل تو اچھا نہیں ہے نا۔ ہر آدمی سوچ لے گا یار ایسے تو مجھے کچھ دے نہیں رہا، اچھا چلو میں بھی جا کر روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں یا ایکٹر بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اچھا اس کی تو میرا خیال ہے دیکھیں ویریفیکیشن، یا ہم زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ بس ایک قطار میں کوئی لگا ہوا ہے، روڈ پر بھی آپ جائیں شاید کوئی حادثہ ہو کر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن سب ایک لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر شاید ہم وداؤٹ ویریفیکیشن بہت جلدی بلیو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو سڑک پہ جانے کی ضرورت کیا ہے ذرا مجھے بتائیے۔ آپ چھوٹے علاقوں کے اسکولوں میں جائیں، ان کو پوچھیں کون کون سے بچے جن کی فیسز نہیں جمع ہوئی 2-3 مہینے کی۔ آپ چھوٹے علاقوں کے جو ہے نا اسپتالوں میں جائیں، آپ سرکاری اسپتالوں میں جائیں، پوچھیں کون کون ہے جو لا علاج ہو رہے ہیں دوا کی وجہ سے، کسی ایکس رے کی وجہ سے، کسی ٹیسٹ کی وجہ سے۔ اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ آپ کسی کو سانس تو دیں، نہیں یہ نیکی تو دیکھے بغیر ہے، جس کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہے، لیکن سب جہاں پر ایک کھڑا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ شاید یہاں سے ہمیں کوئی سٹوری مل جائے گی تو اسی لائن میں ہمیں لگ جانا ہے۔ رمضان میں کتنے تماشے ہوتے ہیں، کئی بار واقعات ہوئے لوگوں کی جانیں تک کے چلی گئی، حاجی صاحب بنے ہوئے کہ وہ کھڑے ہو کے بانٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کتنی جانیں چلی گئیں۔ یار حاجی صاحب نہیں بنو بھائی، ایک اچھے انسان بن جاؤ، سب سے پہلے انسانیت ہے، سب سے پہلے انسانیت ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی دوسری کسی مذہب کی کہانی ہے ہی نہیں۔ ہم پتہ نہیں کن جمیلوں میں لگ گئے کہ نماز ایسے نہیں ہوتی، روزہ ایسے نہیں ہوتا، یہ یوں نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ ابے بھائی وہ انسان تو بنا دو، اس کو انسان بناتے نہیں ہیں اور اگلی باتیں جو ہے نا اس کو پہلے ٹھوک دیتے اس کو لے اچھا جا کراچی کے شہریوں کی جہاں بہت ساری یعنی اگر مہنگائی کے لیے کہتے ہیں کمپلینز ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ فقیروں کا بھی ہے کہ جہاں ڈیلی بیسس پر جب کسی گاڑی میں یعنی کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اپنا یعنی جب تک آپ نے اپنی سیکیورٹی اس طرح سے نہیں کرنی ہے، شیشے بھی چڑھا کر رکھنا ہے، اور اگر سگنل پر آپ کا یعنی کہیں پر بھی آپ رک جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں پرابلمس، تو یعنی ہر جگہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ نے ان سے ادھار لیا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ادارے کی وجہ سے یہ ہے، ہاں ادارے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہمارے ادارے ہی تو ہیں جو اپنے آپ کو اتنا درد دل رکھنے والا دکھا کر کے یہ حال کر رہے ہیں اس قوم کا، اس ملک کا، اس شہر کا خاص طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ اس سوچ سے ہمیں ہٹنے کی اچھا ہمیں اس چیز پر اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں ہمیں کوئی چیز غلط لگ رہی ہوتی ہے تو ہم بولتے ہیں ادارے کر رہے ہیں، اور شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے سے مل کر جو اپنے آپ کو ادارہ کہہ رہا ہے وہ کون ہے۔ بات دیکھو اویئرنیس کی یہاں پہ بھی کمی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے آپ پوچھو میں تو فقیروں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتا چلتے پھرتے، یعنی ہمیں خود بھی سدھرنے کی ضرورت ہے نا، ہے ہی ہمیں نا۔ ہمیں کا مقصد یہ ہے کہ جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو بدلنا چاہتے ہیں، اس کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے یہ عمل کریں۔ اب کیا بولو، نوکری لینے جا رہے ہیں تو صدقہ دے کے جا رہے ہیں فقیر کو، بھائی نوکری لینے جا رہے ہو تو کوئی نیکی کرتے ہوئے جاؤ نا۔ آپ ان کو دے رہے ہیں جن کا حق ہی نہیں بنتا۔ کسی کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، اس کو جا کے دوا دلا دو نا۔ کسی کو خون کی ضرورت ہے، اس کو کسی کو اسکول فیس کی ضرورت، من نیکی کرو، بھیک مت دو۔ ہمدردی کرنا، بھیک دینا، اس میں زمین بھیک دینا۔ کراچی والوں کو باقاعدہ طور پر اس کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے، صرف کراچی نہیں نازیہ، نہیں اب سب جگہ ہو گئے، لیکن کراچی کا دل جس طرح بڑا کہا جاتا ہے نا، کراچی کو بے شمار ہو گئے اسلام آباد میں تو جا کے دیکھو اب کیا حال ہے، جبکہ ابھی سے کچھ سال تک نہیں ہوتے تھے لیکن اب بہت ہو گئے وہاں پر بھی، پہلے صرف پنڈی تک محدود تھے۔ میں کئی دنوں سے کہنا چاہ رہا تھا، آج یاد آ گیا ایک دم سے۔ خدا کے واسطے یہ اپنی حکومت سے اپیل کر رہا ہوں، خصوصاً وفاقی بھی اور صوبائی بھی، خدا کے واسطے ایئرپورٹ سے دنیا کے لوگ آتے ہیں اور دنیا میں جاتے ہیں لوگ، ادھر تو یہ بھکاری پن ختم کر دو۔ کیا پورٹر، کیا وہاں پولیس والا، سب جگہ ہے یہ پورا چل رہا ہے۔ جیسے آپ کتنا بھی دے دیں، آپ ایئرپورٹ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر بہت جگہ لوگ جو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں وہ خواتین کی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سویپرز اور سب ہوتے ہیں موجود، کوئی کہیں پر بھی گیا اس کے پاس وہ کرنسی ہے بھی یا نہیں ہے، باہر کھڑا ہوا سلام کیے جا رہا ہے، یار بھائی اس کو مقصد ہوگا، وہ خود احساس سے دیتا، اور لوگ دیتے ہیں نا، اسی سے یہ تباہی آتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں یہ رواج نہیں ہے، دنیا میں
ہم لوگوں نے خود بھیکاری بنا دیا. جو عزت سے بھی کھڑا تھا نا وہ بھی بھیکاری بن کے کھڑا ہو گیا ہے. جب آپ دیکھیں کسی کا احساس چھوڑ دیں گے نا اور بھیگ دیں گے تو پھر وہ جو احساس کرنے والا ہے نا وہ بھی بھیکاری بن کے اسی لائن میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے اور کام کی طرف لگانے کی ضرورت ہے. اگر جو لگ سکتا ہے, اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو روزگار کے لیے کر دیں نا. گھر پہ منتھلی باندھ دیا اس کا اپنی حیثیت میں, ادارے کی حیثیت میں, سرکار کیوں باندھ دیا بھائی؟ اس کو اپنے پاس بلا وجہ کا ملازم رکھ لو. بولو روزانہ لائٹیں اس ٹائم کھولنا اس ٹائم بند کرنا, یہ تمہاری ملازمت ہے. صبح 9 بجے آنا, شام 5 بجے آنا, تمہاری ملازمت ہے. یہ تمہاری جو ہے نا تنخواہ ہے, ذمہ داری دے دیں, عزت سے دو نا. اچھا کچھ نہیں کر سکتے اس کو بولو یہ میں تمہیں مہینے کے 20,000 روپے 50,000 روپے دوں گا, یہ دوں گی. تم علاقے کے 20 بچے پڑھاؤ گے یا ہر بچے پہ تمہیں 1,000 روپے دوں گا میں. ہر 20 بچے پڑھاؤ گے 20,000 روپے مہینہ لینا, 50 پڑھاؤ گے 50,000 روپے لینا. اس سے بہتری آئے گی معاشرے میں. یہ بھیکاری بننے اور بھیکاری بنانے سے تو بہتری نہیں آئے گی. تو ہم تباہ ہو چکے, جو مزید تھوڑا بہت رہ گئے وہ بھی تباہ ہو جائیں. تعلیم اور صحت کے لیے کیا کہیں گے پاکستان میں؟ نہ تعلیم ہے نہ صحت ہے, اور اس سے زیادہ کیا کہیں گے. نہیں, خود حاصل کوئی کرنا چاہتا ہے ویسے, بلیم گیم تو ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ صحت لینے جائیں صحت نہیں ملے گی, تعلیم لینے جائیں تعلیم نہیں ملے گی. اچھا اب آپ صحت مند ہو گئے تو اب آپ کون سا تیر مار لیں گے اس سسٹم میں؟ نہیں, دوہرے معیار پر بھی بات کریں نا. نہیں, تعلیم یافتہ ہو گئے تو کون سا تیر مار لیں گے آپ؟ آپ کے پاس نوکریاں ہیں, کوئی نوکری ہے ملک کے اندر تو بتائیے. سرکاری ملازمتوں پہ کوٹا سسٹم, پابندیاں, ٹھیک ہے, ساری نوکریاں کس طرح دی جاتی ہیں. اب میں پورے پاکستان کی, پورے پاکستان کے لیے پوچھ رہی ہوں میں. ہاں پورے پاکستان کے, ہم ذرا اس میں صفحہ اول پہ کراچی والے نا ہر چیز میں سب سے آگے ہیں نا. الحمدللہ ہے بھی تو سب سے آگے نا سمندر کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ جو نوکری لینے سرکاری کی ہے اس کو پتا ہے نوکری کیسے ملتی ہے. میں کیوں بولوں کہ کیسے ملتی ہے, اور جس کو نہیں پتا وہ بلا وجہ لینے چلا جائے, اس کو ہی پتہ چل جائے سرکاری نوکری کی. یہ آپ کو ڈگریوں سے مل جائے تو مجھ سے آ کے بات کر لیجیے گا. اچھا اس کا, لیکن ہم نے جتنی تحقیق کی, ریسرچ کی, اس میں یہی دیکھنے کو ملا کہ یہاں پر پھر شاید وہی بات آ جاتی ہے جو آپ اور ہم شاید شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنوں سے ہمیں خطرات ہوتے ہیں. یعنی اپریسیشن کی بات ہو, کچھ اچھا کر لو, سوشل میڈیا پر بھی ہمارے اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ شاید اس طرح سے تعریف نہیں کرتے جتنی دوسرے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی ہوتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جاب شاید اپنوں کو دے دی جائیں گی, لیکن اپنا بھی کوئی نہیں ہے, نہ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے. وہ اپنا جو سسٹم ہے نا وہ اپنا ہے, وہ سب کا اپنا ہے, وہ سب کا اپنا ہے. اس میں نہ کوئی ذات ہے, نہ قوم ہے, نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی فرقہ ہے. وہ ایک سسٹم ہے, اس سسٹم پہ جو چلے گا وہ کامیابی کی آخری سیڑھی لے گا. آج تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں انڈسٹری لگانے کی, عذابوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے. ہم اپنے بچے کو کسی فورس میں ڈال دیں, کسی سرکاری ملازمت میں ایسی ڈال دیں جہاں پبلک ڈیلنگ ہو, کوئی ٹھیکیداری ہو, کوئی پکڑ دکڑ کے معاملات ہوں, وہ زیادہ اچھا ہے. نہ اس کو کوئی پوچھے گا, نہ مقصد کوئی ٹیکس ہوگا, نہ کوئی پوچھ گچھ ہوگی, اور 4 انگلیاں گھی میں بس سب کو اپنی مرضی سے اپنی منمانی کرنی ہے. اور جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو پاکستان کو برا بھلا کہتے ہوئے باہر جا کے بس بھی جائیں گے کہیں پہ. ہاں, سب کو یہی ہے نا, جہاں پہ آپ نے کھایا پیا سب کچھ کیا اس کے بعد. ویسے بھی جو لوگ یہاں, اگر میں ملک کی تو یہی بات کہتی ہوں کہ جو لوگ بھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, باہر جا کر وہ تمام چیزیں امپلیمنٹ جتنی بھی ہوتی ہیں سب فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں صرف برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک بات کہوں گا, صرف اس پہ عمل کر لینا ہماری سرکار. بات یہ ہے کہ اگر ہمارا سرکار, اللہ کرے کہ اس کو سمجھ آ جائے, یہ عام لوگوں کو صحیح نہ کرے, اس وقت پاکستان میں سارا نظام روک دے, ہر قسم کی چیکنگ ختم کر دے, یہ صرف اپنے اداروں کو صاف اور پاک کر لینا اگر, تو آپ یقین جانیں 98-99% کرائم, کسی بھی مت کا کرائم, وائٹ کالر کرائم ہو, کوئی بھی کرمنل ہو, کچھ بھی ہو, وہ ختم ہو جائے گا. ہر چیز جو یہاں پہ تباہی کا عالم بن رہی ہے اس میں وہی ادارے شامل ہوتے ہیں جو ان کو روکنے کے لیے بنائے سب جگہ, کیونکہ کرپشن سب جگہ چل رہی ہوتی ہے نا. یعنی بہت سارے سسٹم ہے, بہت ساری چیزیں جہاں کوئی نیا یا اچھا سوچ رہا ہوتا ہے. میں سوچتا تھا کہ شاید کہیں بہتری ہوگی اگر یہ سب کچھ جو بھی پچھلے دنوں میرے ساتھ کیا گیا ہوا ہے یہ نہ ہوتا نا, تو میں سمجھتا نہیں کہیں کہیں ہے, ہر جگہ نہیں ہے.
لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا. اچھا مجھے سوال آپ سے کچھ اور کرنا تھا لیکن اب آپ نے یہ تذکرہ کر دیا تھوڑا سا, یعنی میں اتنا نہیں بولوں گی کہ میں بہت زیادہ اس پر بات اس وقت کرنا چاہوں گی کہ اچھی باتوں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے نا, لیکن وہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جہاں مشکلات ہوں یا کوئی بڑا اچھا کام کر رہا ہو, آپ نے یہ دیکھا زندگی کا بھی تجربہ اپنا کہ اچھائیاں, جیسا میں نے ابھی درمیان میں بھی یہی کہا تھا کہ زیادہ تر ہمیں سامنا جو کرٹیسائز کرنا ہو, لیگ پولنگ ہو, وہ ہمارے اطراف سے, ہمارے اپنوں سے آغاز ہوتا ہے. یہ بھی بہت پرانا گانا ہے, اپنے ہی گراتے ہیں نشے من ہاں پہ یہ یعنی آپ, میں تو سوچ رہی تھی آپ گا کے سنا دیں آج, ہو گیا یہ. اپنے نہیں ہوتے, شیطان ہوتے ہیں. شیطان کا کام ہی جو ہے نا آپ کو ورغلانا ہے, نیکی سے روکنا ہے, اچھے کام سے روکنا ہے. میں ایسے لوگوں کو صرف ایک شیطان کی صورت میں دیکھتا ہوں, اس سے زیادہ میرا ان سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. وہ چاہے میرے گھر کا پیدا ہوا ہوا بندہ ہو یا کوئی باہر کا ہو یا محلے کا ہو, یہ شیطان ہے. جو سوشل میڈیا پہ بھی جو کچھ کردار کشیاں لوگوں کی کر رہے ہیں, یہ شیطان ہے. ان کا بہت سخت حساب ہونا ہے, بہت برا ان کے ساتھ ہونا ہے, بھلا نہیں ہونا ان کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی دیکھا جس طرح بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, ابھی ہم نے کراچی کی ایک بات کر لی اور کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا جہاں پر ڈاکٹر مہنور والا کیس سامنے آیا, ایسڈ والا. تو کیا کہیں گے یہ واقعات, یعنی وہ ایک اپنی ڈیوٹی بھی نبھا رہی تھی, پھر آن دا اسپاٹ جو جس نے کیا یہ, اس کے بعد اس کا کہا گیا انکاؤنٹر میں کہ وہ مر بھی گیا. وہ ڈاکٹر مہنور ہو یا کوئی ایک گلی کی معصوم اور کوئی بچی ہو ہماری, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. اس کو کوئی بھی نام دے دے, کچھ بھی کر, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اس کے بارے میں, ہم کیا جانے اس کو. میڈیا سے دیکھا ڈاکٹر مانور تھی, کسی ایک بندے نے یا شادی کرنا چاہ رہا تھا. بھائی تم چاہ رہے تھے, یا وہ بھی پہلے چاہ رہی ہوگی یا نہیں چاہ رہی ہوگی, یا اب چاہ رہی نہیں ہوگی, یا یس اور نو تو ہاتھ میں ہے نا. آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو یس اور نو تو کرنے کا حق ہے نا اسے. اللہ نے یہ طلاق اور خلا کیوں رکھا؟ اللہ نے نکاح میں نظام کیوں رکھا کہ جب تک بچی 3 بار ہاں نہیں کہے گی نکاح نہیں ہوگا, جب تک وہ بچہ 3 بار ہاں نہیں کہے گا نکاح نہیں ہوگا. یہی تو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے. زبردستی کے رشتے تو نہیں ہے. زبردستی میں تو پھر وہ گندی چیزیں ہوتی ہیں نا, غلط چیزیں ہوتی ہیں نا زبردستی سے. یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے, اگر آپ کسی کو پیار کر رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, تو آپ اس کو کریں, اس کو خود وہ احساس دلائیں, وہ خود آپ کی طرف جھکے گا. اور اگر نہیں جھکا تو اس کا مقصد یہ کہ یا تو وہ کہیں انوالو ہوگا, یا پھر اگر انوالو نہیں ہے تو پھر آپ کے محبت میں طاقت ہی نہیں ہے, وہ ایک ڈرامہ ہے, یہ ایک جذبات ہے جو آپ نے کر کے بھی دکھا دیا. تو ایسی چیزوں میں سخت ایکشن ہونا چاہیے, سخت ایکشن. کیونکہ یہ کہتے ہیں عزت کے لیے مار دیا, فلاں کے لیے مار دیا, محبت میں مار دیا, کوئی بھی نام دیں, کسی انسان کو نقصان پہنچانا, کسی انسان کی جان لینا کسی کا حق ہی نہیں ہے نا. اچھا آپ کی بات میں اس میں ایک انٹرپٹ کر کے, کیونکہ جو ایک یعنی ہم میجورٹی میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور انٹرویوز میں کرتی ہوں, تو کچھ چیزوں میں رائے, کچھ چیزوں کو لے کر شاید مجھے بھی ایسا فیل ہوا کہ شاید ہم نیگیٹو سوچ رہے ہوتے تھے, پھر وہ پازیٹیو ہوئی. یہ نہیں کہ شاید اس طرح سے سپورٹ کریں, میں خواتین کی بات کر رہی ہوں. وہ جو عورت مارچ جس وقت وہ ہوتا ہے انعقاد, اور اس میں ایک نعرہ بڑا جو کہ لگایا جاتا ہے, میرا جسم میری مرضی. اب اس میں تو بے شمار چیزیں جو کہ ہم بینرز دیکھتے ہیں وہ غلط ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن اب آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا کہیں یا اپنا موقف واضح کرنا. انہوں نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی یہی ہے کہ مجھے بلا وجہ, یعنی اگر وہ گھریلو آپ کی کوئی بھی بات ہے اس کے اندر آپ کے مجھے مار نہیں سکتے, میرا جسم ہے, میں کہیں جا رہی ہوں آ رہی ہوں, آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے. یہ ایسڈ انکلوڈنگ کہ انہوں نے جو میری بات ہوئی انٹرویوز, انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کے لیے, لیکن اس کو جو پریزنٹیشن ہے وہ آپ لوگ میڈیا پر غلط دے دیتے ہیں شاید کہ ہمیں آزادی چاہیے. مار نہیں سکتے, وہ عورت کی بات نہیں ہے, کوئی کسی کو بھی نہیں مار سکتا, نہ مرد کو عورت, نہ عورت کو مرد, نہ کوئی. میرا جسم میری مرضی صرف عورتوں سے منسوب نہیں ہے, تو سب کے لیے ہونا چاہیے. الفاظ بہت بیہودہ الفاظ اس معاشرے کا. آپ کا جسم آپ کی مرضی, آپ عورتوں کے حقوق کی باتیں کر رہی ہیں. جتنی تیزاب والی عورتیں ہوتی ہیں, جتنی ذاتی والی ہوتی ہیں, بیچاری کبھی آ کر جتنی مرڈر ہوتی ہیں, آپ بتائیں آپ ان کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ ان فسادات کے لیے معاشرے میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں جس سے معاشرے میں مزید تباہی پھیلے. آپ ان کو ہمدردی تھی نا. یہ عورتیں میرے دروازے پہ کیوں آ رہی ہیں کہ میرا شوہر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, یا میرا بھائی کر رہا ہے, میرے ساتھ محلے والا کر رہا ہے, میرے دروازے پہ کیوں آ رہی ہیں؟ انہیں تو ان عورتوں کے پاس جانا چاہیے جو ہر سال نکلتی ہے میرا جسم میری مرضی.
کوئی میرا جسم میری مرضی یہ نہیں خود ہے. کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ یہی کہیں گے نعرہ, جیسا آپ کا جسم ویسا میرا جسم ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں مرضی ورزی کچھ نہیں ہے, اس میں دینی اور قانونی اصول ہیں, ان کو فالو کرنا چاہیے. میرا جسم میری مرضی, پھر میرا ہاتھ میری مرضی, میری زبان میری مرضی, میری نگاہ میری مرضی, پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں رہا نا. پھر تو آپ اگر کہیں کہ مجھے تم سے پیار ہے تو ٹھیک ہے, میں کہہ دوں تو جرم ہے. بھائی جب آپ کو یہ اختیار ہے کہ تم مجھے آپ کہہ سکتی ہیں تو پھر مجھے بھی اختیار ہے, میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں. یہ جو اب مجھے معاف کرنا, اور دیکھنے والے بھی, آپ چلائیں نہیں چلائیں آپ کی مرضی. مجھے ایک بات بتاؤ آپ, مرد ایسا مرد ویسا, بھائی اچھا نہیں ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں, چلو مان لیتے ہیں. یہ جو عورتیں آج کل میں سوشل میڈیا پہ اکثر چیزیں سامنے آتی ہیں, جسم کے ایسے حصے جس انداز سے وہ دکھا رہی ہوتی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اور اس پہ افسوس کہ ہمارا نظام کدھر ہے. اچھا یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ میں ایک سوال, کیونکہ آپ سے ہی جواب چاہیے مجھے, میرا کام صرف سوال کرنا ہے, میں کوئی رائے نہیں دے رہی ہوں اس میں. جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پر ہی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جہاں بات بات پر غیرت جاگ جاتی ہے, جہاں پر قتل ہو جاتا ہے, کر دیا جاتا ہے کہ اس نے کیوں دیکھ لیا, اس نے کیا کر دیا. لیکن وہیں پر ہم سوشل میڈیا پر ہی, ٹک ٹاک پر جب دیکھ رہے ہیں, ہر گھر میں ایک ڈانسر موجود ہے. اور شوہر بیٹھا کر آ رہا ہے, باپ بیٹھا کر آ رہا ہے, بھائی بیٹھا کر آ رہا ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ معاشرے میں ہمیں کیا ہم میسج دے رہے ہیں. نہیں ہے یہ ہمارا کلچر. ہمیں شرم آ رہی ہے یہ دیکھ کے, ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ. بھائی جو گناہ کرنا ہے کر لو, اللہ نے بھی تو اس کو یہی کہا ہے نا کہ گواہ ہونے چاہیے. تو ایسا گناہ کرو جس کے گواہ تو نہ ہو, کم از کم وہاں پکڑ ہوگی نا, یہاں تو اپنی پکڑ نہ کرواؤ کہ یہاں بھی رسوا ہو جاؤ. اچھا سارم صاحب, کیا اس میں یہ کہیں گے کہ بہت سارے جتنے ہم نے ابھی نام دیکھے, انٹرویوز دیکھتے ہیں, اس میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں, اس کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں, بولتے ہیں ہمارے گھر میں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا. وہیں پر میں اگر کھل کے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, پھر تو آپ جا کر بیٹھ جائیں نا, یعنی کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لینا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کہ کپڑے تو نہیں اتارے یہ شارٹ کٹس نہیں ہے نا. یہ دیکھو آپ, اگر مرد اپنے ان حصوں کو نہ چاہتا پھرے دکھاتا پھرے تو آپ چیخ رہی ہوتی ہیں کہ میرے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے, اور جو آپ کر رہی ہیں وہ اس کے ساتھ ٹارچر نہیں کر رہی. یہی تو وجہ ہے نا جو یہ مرڈرز ہو رہے ہیں, چاہے میاں بیوی کو مار دے, بھائی بہن کو مار دے, باپ بیٹی کو مار دے, اس کے پیچھے یہ بھی وجوہات ہیں کہ یعنی میں ہمیں دیکھنے کی, سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم نے کوئی ٹرینڈ دیکھا, فالو یہ نہیں کر لیا دیکھے بغیر. ہمارے جو خلیجی ممالک کا خاص طور پہ ایک ملک ہے جہاں ہر ریسٹورینٹ میں یہ سب کچھ ڈانس وانس ہو رہا ہوتا ہے. یقین جانو آپ, میں دوستوں کے ساتھ جب جاتا ہوں, لیکن آپ نام کیوں نہیں لے رہے؟ نام پھر مجھے لینا پڑ رہا ہے, مجھے سوال کرنا ہوتا ہے. آپ دبئی کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا ہوں جہاں بھی ہو رہا ہے. اچھا, بات یہ ہے نازیہ, دیکھو کہ وہ جو خاتون ہے نا, شوق سے تو وہ بھی نہیں ناچ رہی ہے, مجھے بھی پتا ہے, ٹھیک ہے. میں, آپ قسم لے لو مجھ سے, میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یار کسی بند ریسٹورینٹ میں نہیں جانا, اے سی والے, کہیں باہر چل کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر کے ہم کھانا کھا لیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں جائیں گے, وہ ہو رہا ہوگا, میری کوئی خواہش نہیں کہ میں کسی کی مجبوری کو ناچتا ہوا دیکھوں. میں, میری اپنی ایک سوچ ہے. تو جب میں وہ بھی دیکھو, میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں کہ میں بتا رہا ہوں میں بڑا فرشتہ ہوں. بھائی گناہ کے لیے اللہ نے کہا ہے, اللہ توبہ, مقصد اللہ نے نہیں کہا, اللہ نے مقصد آپ کو ادھر بھی بچانے کے لیے کہا ہے کہ اتنا چھپ کے کرو کہ کوئی دیکھے, کرو نہیں, مقصد کہ اگر ہے تو اس کو چھپ کر کے ہونا چاہیے. علم نشر گناہ نہیں ہونے چاہیے اس طریقے سے. ہم میڈیا پہ یہ سب کو, میری بیٹی بیٹھی ہے, بہن بیٹھی ہے یا ماں بیٹھی ہے, میں اس کے سامنے دیکھ رہا ہوں, ایک دم کوئی ایسی لینگویج آ جائے گی, ایک دم کوئی ایسی وہ چیز آ جائے گی, بندہ شرما کے رہ جاتا ہے. دیکھتے دیکھتے ایسے اس کو جو نا آگے کرنا پڑتا ہے مجبور. اچھا میں نے تو آگے کر دیا, ہو گیا, یا دیکھ لیا یا نہیں دیکھا. جس وقت وہ چیزیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, ہماری بہن بیٹیاں دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, پھر کیا سیکھ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں نا, لینگویج کیا ہے ہمارے بچوں کی, ہماری بھی اکثر منہ سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے, میں تو سمجھتا ہوں کنویں میں ڈھکیل رہے ہیں. میسج یہی دے رہا ہوں
نہیں اسی چیز کا ہم میسج کیا دے رہے ہوتے ہیں. میسج آپ سے ابھی میں نہیں لے رہی, میں اس میں آپ کے سوال سے سوال نکالوں گی کہ جہاں آپ نے کیونکہ کہہ دیا, جہاں آپ نے نام بھی لے دیا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. آپ کی ریسرچ, آپ کی آبزرویشن کیا کہتی ہے؟ فلاحی کام آپ کر رہے ہیں, لوگوں کا آپ کو پتہ ہے, لیکن جو ہماری آبزرویشن ہے, ہم نے دیکھا کہ جو لڑکیاں جابس کے نام پر بیوٹی سیلونز میں ہوتی ہیں, کہیں ٹرانسفر کر دیا کہ موسٹلی پاکستان سے بھی اور پڑوسی ملک کے لیے بھی میں کہوں گی کہ زیادہ تر جتنے نائٹ کلبس جتنے بھی ہیں باہر, پاکستان سے باہر, اس میں وہ پڑوسی ملک کی بھی اسی طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بیچاری اپنے گھر چلا رہی ہوتی ہیں, اور پاکستان سے بھی میجورٹی میں پنجاب کی زیادہ ہیں ویسے تعداد میں. کیا کہیں گے؟ ہم کسی کو نہیں کہہ رہے, ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں جو وہاں ہے. اب وہ سکھ ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, مسلمان ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ گئی روزگار کے لیے ہی ہیں, کہیں نہ کہیں کام کرنے کے لیے. نہیں ان کو کسی کو بیچ دیا گیا, کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا. دیکھو نازیہ, امیگریشن کلیئر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بیچ دیا والے دور چلے گئے ہیں. ابھی جو کچھ ہوتا ہے جان پوچھ کے ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے نادان بن کے ہوتا ہے, کہ پتا سب کچھ ہے, نادان بن گئے. ارے ہمیں تو لے کے گئے تھے بیوٹی پارلر کے لیے, ٹھیک ہے, وہاں یہ کام ہو رہا ہے, وہاں یہ کام ہو رہا ہے. وہاں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو وہاں کا قانون بھی ہم میں معلوم ہے کیا ہے. اگر تم نے کسی کی کمپلین کر دی نا تو اس کی ایسی کی تیسی بھی ہو جائے گی. تو تم اس کے ڈرانے دھمکانے سے اس نظام پہ اتنا بڑا سفر کر کے جا کے کیوں کر رہی ہو؟ ہمت ہی کر لی جاتی نا کہیں نہ کہیں. دیکھو لڑکا ہو, لڑکی ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, تباہی اس کی پتہ ہے کہاں شروع ہوتی ہے؟ جب وہ کسی کے ہاتھ بلیک میل ہوتا ہے. گناہ کیا, چوری کی یا نہیں کی, ایکسپائر کچھ بھی ہے, بلیک میل کبھی کسی کے ہاتھ نہ ہونا, ورنہ کہیں کے بھی نہیں رہو گے آپ. جو جرم یا غلطی یا بیوقوفی, لیکن شاید یہ والا جو آپ بول رہے ہیں الفاظ اس طرح کے, تو یہ شاید پہلے بہت آسان ہوتا تھا کہ بھئی کچھ بھی کر لیا. آج کل بچنا کیسے؟ یعنی آج کل تو یہ نا ہر انسان کے پاس موبائل موجود ہے, وقت کی کمی ہے. پیغام کیا دیں گے؟ پیغام یہی دوں گا کہ جیو اور جینے دو, کردار کشیوں کو چھوڑ دو. سوشل میڈیا پہ کسی بھی کی بھی کوئی نیگیٹو چیز دیکھ کے اس کو اس طرح نہ پھیلاؤ, اس کو ثواب. اسلام میں بھی پردہ رکھنا ہے. ہاں ایشو پردہ رکھنا بھی نہیں ہے, چلو ہم تو کہتے ہیں چھوڑ دو پردے کو کسی کے ایپ کا, پر تمہیں وہ کنفرم تو ہو. اگر مجھے کوئی چیز کنفرم ہے, میں اس کو پھیلا رہا ہوں, میں اگر ایک اوتھینٹک ادارہ رکھتا ہوں تو تم میری چیز کو پھیلا لو. لیکن افسوس جو ہم اچھی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ, وہ پھیلانے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. منہ سے پھوٹنا پڑتا ہے 10 بار, ٹھیک ہے, اور جو چیز ہم نہیں کہہ رہے ہوتے کسی کی کردار کشی کر دو تو وہ ایسے پھیلتی ہے کہ بندہ بھی حیران ہو جاتا ہے. اچھا راتوں رات ایسے بھی زندگی بدل جاتی ہے ساری کی ساری, ٹھیک ہے. تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا بہترین چیز ہے, اس کو بہترین چیزوں کے لیے استعمال کریں. ہر چیز کا پازیٹیو ہونا چاہیے نا یوز. تھینک یو سو مچ, تھینکس ونس اگین. دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے. اور سب سے پہلے تو اپنے ناظرین سے میں یہی کہوں گی, نازیہ علی انکٹ پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا, کوشش کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, ایشوز ہوتے ہیں کہ بات کی جائے, نہ صرف سیاست کے ساتھ ساتھ سماجی طور پر بھی. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.